ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ بتائیے موجودہ دور میں ظاہر ہے یہ جیسے کہ میں نے کہا نا کئی واقعات ہماری نگاہوں سے گزرے میں والدین کی نافرمانی خاص طور پر اس کے کئی واقعات ظاہر سامنے آتے ہیں. اس سلسلے میں ظاہر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ والدین اگر غلط ہی کہ ہمارے آج ہو یہ گیا ہے کہ ہم کھل کے کہتے ہیں والدین غلط ہیں، والدین غلط کر رہے ہیں، ان کے رویے صحیح نہیں ہیں، ان کے انداز صحیح نہیں، ان کا ٹون صحیح نہیں، اور پھر اس کے بعد ہم پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اولاد کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ لیٹ سپوز اگر والدین خدا نخواستہ خاکہ مدینہ اگر غلط بھی کر رہے ہیں تو صورتحال کیا؟ ذرا واقعات کی صورت بتائیے. دیکھیے جنید اقبال صاحب، یہ بڑی ہی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے کہ ایسے واقعات کا ایک تسلسل ہے کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ سلوک والدین کے ساتھ اولاد کا نظر آتا ہے اور مطلب بیان کرنا بھی جو ہے اس کو مشکل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ واضح ہو جائے گی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انکنڈیشنل اطاعت ہے، غیر مشروط اطاعت ہے، اور جواز اولاد کی طرف سے ناخلف اولاد کی طرف سے یہی پیش کیا جاتا ہے کہ والدین کی طرف سے زیادتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ والدین ناراض ہوں تو جہنم کے دروازے کھول دی جاتے ہیں. یعنی ایک رات کی ناراضگی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی اور یہ فرمایا کہ جہنم کے دروازے کھول دیے. اس موقع پر ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ اگر والدین ظالم ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ ظالم ہوں، اگرچہ وہ ظالم ہوں، اگرچہ وہ ظالم ہوں. 3 مرتبہ آپ نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ ظالم بھی ہوں، ظلم بھی کر رہے ہوں، اس صورت میں بھی والدین کو ناراض نہیں کیا جاتا. اللہ، بات ہی ختم ہو گئی نا. دیکھ لیجئے کہ کیسی انکنڈیشنل غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا. اور ابھی جو آپ نے معصیت کے حوالے سے فرمایا علامہ صاحب نے، یہاں تک احادیث مبارکہ میں ہے کہ اگر والدین کفر اور شرک پر مجبور کریں تو صورت میں تو ان کی اطاعت نہیں ہے لیکن حسن سلوک پھر بھی لازم ہے. یہی ایک صورت ہے کہ جہاں پر والدین کی اطاعت تو نہیں کی جائے گی لیکن اطاعت نہ کرنے کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک ضرور کیا جائے گا. یعنی اگر وہ شرک بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہوں، کفر پہ مجبور بھی کر رہے ہوں. اور صحابہ کرام میں ایسی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ، جس طرح اس سے پہلے بات ہوئی کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جن کا ذکر افضل اعمال کے حوالے سے ہوا اور بدترین گناہوں کے حوالے سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک یہ وہ گناہ ہے کہ جو قابل معافی نہیں ہے. اچھا، اور والدین بہت سے واقعات ڈاکٹر صاحب دیکھنے کو ملتے ہیں اور آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ لوگ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، آپ دقیانوس خیالات کے مالک ہیں، ہمیں پتہ ہے بنیادی طور پر کہ دنیا میں جینا کیسے. تو اس بات کو ذرا ڈیفائن کریں صاحب کہ اولاد آج یہ کلیم کرتی ہے ہمیں پتہ ہے، آپ کو تو کچھ نہیں پتہ. دیکھیں معاشرے میں جنریشن گیپ ہوتا ہے. والدین ایک الگ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اولاد اگلی نسل سے تعلق رکھتی ہے اور کچھ عرصے بعد ایک دوسری نسل جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے. تو کوئی انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں ہر بات کو جانتا ہوں، ساری عقل و فہم میرے ہی پاس ہے اور آپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے. حالانکہ آج اولاد جس مقام پر ہے، جو علم جو فہم اسے حاصل ہوا ہے وہ والدین کی محنت کا ہی نتیجہ ہے. جس وقت وہ بولنا نہیں جانتا تھا تو پہلا لفظ بولنا جو ہے وہ والدین نہیں سکھایا، اس کو پروان لے کر جو ہے وہ والدین نہیں چڑھایا، تعلیم کا انتظام والدین نہیں کیا، تربیت کا اہتمام والدین نہیں کیا. تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ والدین کے سامنے اس چیز کا اظہار نہ کیا جائے کہ آپ نہیں جانتے اور میں جانتا ہوں، کیونکہ میں جو جانتا ہوں وہ آپ کی ہی عطا سے جانتا ہوں، واہ، آپ کی ہی محنت کے نتیجے میں جانتا ہوں. پہلا لفظ بولنا کس نے سکھایا؟ اللہ بولنا کس نے سکھایا؟ آپ ہی نے تو سکھایا، کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور بہت ساری وعیدیں جو ہیں اس حوالے سے موجود ہیں کہ جو اولاد ایسا رویہ اختیار کرتی ہے جو والدین کے شائن شان نہ ہو. بالکل ٹھیک.